بٹ جیسے ابھی حسن صاحب نے بات کی اور اسی بات کو، اسی سلسلے کو کڑی در کڑی آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اب ملتمس ہوں ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے اور آپ اپنا اظہار فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جو اساتذہ کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی اجازت سے اکرم سحر فارانی صاحب سے میری ملاقات تو پرانی ہے، لیکن آشنائی شاید 1-2 سال پہلے سے ہے۔ ایک دل آویز شخصیت کے مالک اور خوبصورت شاعر، ایک ایسا شاعر جس کی موزوں طبیعت ہے اور جو حسن بیان کو کلام میں پیش کرنے کے لیے کامیاب رہے ہیں۔ اس نے لغات فارانی لکھی تو اس نے اپنا وہ قیمتی وقت ساتھ صرف کیا اور قربان کیا جو وہ شاعری میں گزار سکتے تھے۔ واہ، بہت اچھے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو وہ صاحب کتاب ہی بتائیں گے، لیکن میرے خیال میں یا تو یہ خود جن مشکلات سے جو ہم سب گزرتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی پڑتی ہے تو ہمیں ذرا مشکلیں پیش آتی ہیں، اس کی آسانی کے لیے کہ باقی لوگ ان مشکلوں سے نہ گزریں۔ میرا خیال ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ جب ہم جیسے لوگوں سے ملتے ہیں اور یہ جب محفلوں میں جاتے ہیں تو اپنے ہم اثر لوگوں سے ملنے کے بعد بھی یہ تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام سب کو میسر ہونا چاہیے جو سب کے لیے رہنما ہو۔ اور خاص طور پہ ہمارے پنجاب میں، کیونکہ پنجابی لوگ ہیں، ہمارے جو تلفظ ہے وہ تھوڑا سا اس کی درستی زیادہ محنت مانگتی ہے۔ میں تیسری چیز یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کر کے اس دور کے جو تلامذہ ہیں، جو آنے والے ہیں بچے ہیں، ان کے لیے بڑی آپ نے آسانی کر دی۔ دیکھیں، ایک ہی کام مختلف اگر نسلوں میں بھی کیا جائے تو ہر نسل مختلف جو ہوتی ہے تقاضے رکھتی ہے، اس لیے اس طرح کا کام جو قواعد پر مشتمل ہو وہ ہر نسل کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اور جب ہم آپ کی اس کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس کی سٹرکچر پہ میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے بہت اس پہ اہمیت دی ہے مماثل الفاظ پہ۔ 150 الفاظ آپ کے 320 میں سے وہ ایک صفحات جو ہیں مماثل الفاظ پہ۔ بے شک۔ اور یہ حقیقت ہے کہ الفاظ کی قدر جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ علم البیان جو ہے، علم بلاغت کے جو دونوں حصے ہیں، خاص طور پہ جو علم بدیع ہے، وہ ایک صنائی کا تقاضی ہے، اور شاعر تو ہوتا ہی صنع ہے۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اب جب وہ ان الفاظ کو چنتا ہے اور اس کو شاعری میں بیان کرتا ہے تو اس میں ابہام کا آنا لازمی ہے۔ یہ نثر میں کم سے کم آتا ہے، لیکن بہرحال شاعری اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو ابہام ہے، اگر اس کے ساتھ ہم الفاظ کی قدر سے نا واقف ہوں، پھر تو جو ہے ابلاغ گیا۔ تو یہ جو حرف کی قدر اور قیمت ہے نا، اس کا چاہے وہ شاعری کی کوئی بھی سخن ہو، کوئی بھی صنف ہو یا وہ نثر ہو، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں ایک خاص طور پہ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں یہ سر آپ کے کام کی جو اہمیت ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کے ایک نئے پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو فلسفہ ہے وہ اس بات پہ بڑی ایک اہم اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہوئی ہے، گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جو بیان ہے، ثقافت ہے یا انسانی رویے ہیں، وہ اپنے تاریخی پس منظر، ارتقائی شعور، اس کے ساتھ معنی دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ساختیات، اور ساختیات کا یہ جو دور تھا یہ تقریباً 2000 تک اپنی مضبوطی کے ساتھ جڑا رہا، اور ہم سب جو ہیں حرف اور معنی کے اعتبار پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اگر حرف اور معنی کا اعتبار چلا جائے تو پھر پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں کہ پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے۔ بے شک۔ یعنی الہام سے لے کے ایک قانون تک جو ہے اس کا بھی ہم جو ہے تعین نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ
آج کل ایک جسے ہم مابعد ساختیات کہتے ہیں، وہ فلسفہ بڑی تیزی سے مغرب میں بھی اور اس کے بعد ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ترویج پا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں الفاظ اور معنی کا جو رشتہ ہے یہ جس قالب کے اوپر بھی بنتا ہے، چاہے وہ معاشرتی ارتقاء ہو، چاہے وہ شعوری ارتقاء ہو، چاہے وہ تاریخی پس منظر ہو، وہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے اور مستحکم ہے، کیونکہ جس قالب یا سانچے پہ حرف اور معنی کا رشتہ ہم نے تعین کرنا ہے، اگر وہی کمزور ہو جائے تو باقی سب کچھ ہی کمزور ہو گیا۔ اب یہاں جو ہے وہ اس مابعد ساختیات میں ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کمزور ہے، کیونکہ ہر آدمی کا پس منظر مختلف ہے۔ اب یہاں پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، جناب رضوی صاحب، ظاہر ہے شعوری ارتقاء جو ان کا ہے وہ ہمارا نہیں، تو جو الفاظ یہ سمجھیں گے اس کی قدر جو یہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح آپ کس طرح کے تاریخی پس منظر سے گزرے ہیں، مثال کے طور پہ محبت ہمارے ہاں ایک خاص روحانی قسم کا ایک عنصر رکھتی ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے مغرب میں چلے جائیں تو یہ روحانی جو ہے وہ ایک بدن کے عنصر میں تبدیل ہو۔ ہاں بے شک بے شک۔ اور اسی طرح علامہ کے ہاں جو وجدان ہے، جو خودی ہے، وہ مختلف ہے عام صوفیہ کی جو خودی ہے، جو وجدان ہے۔ اگر ہم کہیں ایک کرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں کرسی مانگوں گا تو مجھے زیادہ سے زیادہ یہی کرسی دی جائے گی، لیکن جب سیاستدان کرسی لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے معنی اور ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس میں نے اسی لیے پہلے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ جو ابہام ہے، اس ابہام کو بنیاد بنا کر حملہ کس پہ ہو رہا ہے، وہ ہے ہر چیز کے میٹا نیریٹو، ایک انگلش لفظ میں کہہ دوں کہ ہر چیز کا جو ہے نا ایک مسلم آئین ہے جس کے اوپر ہر چیز کی بنیادیں ہیں۔ کائنات ایک آئین کے مطابق ہے، ہمارے ملک کا آئین لفظوں کے اوپر لکھا گیا ہے، اگر حرف اور معنی کا یہ رشتہ کمزور ہو جائے تو یہ آئین بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال۔ تو ان بنیادوں کو تو یہ جو اصل میں جو مابعد ساختیات ہے، اس کا حملہ سب سے بڑا حرف پر ہے، اور اس ابہام کو بڑھا چڑھا کے اسے جیسے ہم کہتے ہیں نا میگنیفائنگ گلاس سے اس کو بڑھا دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ ختم کر دیا گیا کہ انسانی تہذیبوں اور انسانوں کے درمیان کوئی مشترک اقدار ممکن ہے۔ ہر مذہب، ہر نظریہ، پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہر فلسفہ اس بنیاد پہ دیا جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں کم از کم معنی اس کے ایک مفہوم رکھتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں میرا اس بات پہ یقین ہے، اور یہ یقین ہی میرا اس بات کی طرف ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کہیں نہ کہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، اور ابہام کی حدوں کو آپ جانتے ہیں۔ واہ، جب آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ابہام کہاں تک چلا جائے، لیکن جو یہ مابعد ساختیات ہے یہ اس کو جو ہے تاریخی پس منظر اور حروف کے شعوری ارتقاء انسان کا، اس کے ساتھ ملا کے اس کے معنی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب معنی ختم کرنے کی وجہ کیا ہے، میں بات مختصر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آج ایک سچ ان کو قبول نہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی دنیا تو کارپوریٹ کے سچ پہ ہے۔ اگر آپ ایک کمپنی کے ملازم ہیں اور اگر آپ بینک کے ملازم ہو کے بینک کے جھوٹ کو اپنا سچ قرار نہیں دیتے تو آپ نکال دیے جائیں۔ بہت اچھی مثال، بہت اچھی مثال۔ اور اگر آپ نکال دیے جائیں گے تو آپ کو گھر میں نوالا دینے نہ مولوی صاحب آئیں گے اور نہ کوئی اس کا اور ذریعہ۔ اب اس کو بنیاد بنا کر وہ ہماری مذہب سے لے کے تمام بنیادی اقدار، چاہے وہ ابن عربی صاحب سے شروع ہوں چاہے وہ کانٹ دے، ان کی بنا پہ دنیا میں ایک آئینی اور ایک کہنے کے اقدار کی ویلیوز جو تھیں ان کا تعین تھا۔ اب جب یہ حملہ ہو رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک حملہ ہے۔ اب اس کا محافظ کون ہوگا؟ آپ لوگ، حرف کی حفاظت کرنے والے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابن عربی صاحب کے ہاں تو اتنا حرف کا جو ہے تقدس ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ میرے جیسا آدمی تو شاید 2 لائنیں بھی پڑھ کے گھبرا جائے۔ تو یہ حرف کے تقدس کے جو ہیں، اس لیے جناب آپ کی جو کتاب ہے وہ صرف ایک کتاب نہیں ہے،
ویسے تو میں نے جب کتاب کی اسٹرکچر دیکھا میں نے کہا نصابی کتاب ہے اور یہ نصاب میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اسے لکھا اس طرح ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ پوسٹ گریجویشن وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اس حملے کو ہم نے اور آپ نے روکنا ہے، اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سیکھ لیا، ہم نے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط حرف اور معنی کو کمزور نہیں ہونے دیں، اور میں اس لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرف ہم سب کی توجہ مبذول